بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلٹن ہوٹل میں دونوں اسرائیلی موساد کے ایجنٹوں کو ختم کرنے کے بعد ہم گھر واپس پہنچے۔ یہ ہمارے اب تک کے سر انجام دیے گئے مشنوں میں سب سے آسان مشن ثابت ہوا، جس کا کریڈٹ خلیل کو جاتا ہے۔ میں نے سب ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا مشن تو بغیر کسی دشواری کے پورا ہو گیا، اور اب ایک بڑی مہم درپیش ہے جس کے لیے آپ سب خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ ہمیں شاید بہت جلد اس مہم کو سر کرنے کے لیے جانا پڑے۔ دوسرا یہ کہ ان اوور آلز میں جسم پھنس کر پھنک رہا ہے، لہٰذا آج کی محفل برخاست کرتے ہوئے اب سب سے اجازت لی تاکہ ان سے پیچھا چھڑوا سکوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے روم میں آ گیا۔ میں نے کیسر اور عمران کو کہا کہ سروس باکس کل صبح خلیل آ کر لے جائے گا، لہٰذا اس میں سامان رکھ کر اس کو تیار کر دینا۔ اگلی صبح خلیل آ گیا۔ میں نے اسے تینوں اوور آل، سروس باکس اور بیج لوٹاتے ہوئے کہا کہ آج کا سارا دن ہم باہر نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ ہلٹن ہوٹل اور پولیس والوں سے کل ہلٹن ہوٹل میں ہونے والوں دونوں مہمانوں کے قتل کی خبر وغیرہ لیتا رہے اور شام کو 7 بجے آ کر مجھے رپورٹ دے۔ ابھی خلیل کو واپس گئے ہوئے آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ مسز زاہدی نے جنرل کوسی کے آنے کی اطلاع دی۔ میں حیران تھا کہ جنرل کوسی کو ہم سے ملنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کہ ہر روز ورنہ ایک دن کے ناغے کے بعد تو ضرور ملنے چلا آتا ہے۔ میری عادت تھی کہ اگر کوئی ملنے والا اچانک ملنا بند کر دے یا کوئی روٹین سے زیادہ ملنے لگ جائے تو مجھے اس پر شک ہو جاتا تھا۔ جنرل کوسی نے ملتے ساتھ ہی کہا کہ ہلٹن ہوٹل میں کیا کہرام مچا ہوا ہے۔ ایرانی پولیس اور خفیہ ادارے والوں کے علاوہ امریکن سفارت خانے کی ٹیم بھی اپنے اپنے زاویے سے تفتیش میں مصروف ہے۔ 2 امریکی بزنس مینوں کا ہلٹن ہوٹل میں قتل ایسی بات نہیں جسے اگنور کیا جا سکے۔ میری معلومات کے مطابق ان امریکیوں کا ان کے رومز میں قتل ہونے کا علم آج صبح ہوٹل انتظامیہ کے ذریعے ہوا ہے۔ ابھی تو تفتیش ابتدائی مراحل میں ہے، اور عام خیال یہ ہے کہ ان امریکیوں کو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے کسی اور مہمان یا مہمانوں نے قتل کیا ہے، کیونکہ انتظامیہ کے علم میں لائے بغیر باہر کا کوئی بھی شخص رہائشی کمروں کی طرف نہیں جا سکتا۔ ہوٹل سٹاف کے ممبروں پر بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن ان کی امریکیوں کو قتل کرنے کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ کمروں میں ان کی کرنسی کے علاوہ ان کی قیمتی چیزیں بھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں، اور قاتلوں نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں آج رات آپ کے پاس پھر آؤں گا اور بتاؤں گا کہ تفتیش کس قدر آگے بڑھی ہے اور مختلف تفتیشی ٹیموں کا رخ کس طرف ہے۔ جنرل کوسی ان ہلاکتوں کے متعلق کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ مجھے تفتیش کے متعلق بتانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار ہمیں ہی ٹھہرا رہا تھا۔ چونکہ ہم نے اس مشن کے متعلق اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لہٰذا وہ کھلے طور پر اس کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے جنرل کوسی کو اعتماد میں لیتے ہوئے بے تکلفی سے کہا، جنرل تم بھی بڑے کائیاں ہو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے کچھ نہ جانتے ہوں۔ ان امریکیوں کو ہلاک کرنے والے اور کون ہیں؟ حالانکہ میں نے چند روز پیشتر ہی آپ سے ان کے ٹھکانے اور نام پتے لیے تھے۔ دراصل تم کو پہلے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، آج آتے ہی بغیر رکے تم نے بولنا شروع کر دیا۔ دراصل ان امریکیوں کو میں اسے حقیقت بتانے ہی والا تھا، لیکن اس نے بیچ میں مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ نہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بولنا۔ مجھ میں ہزاروں عیب ہوں گے، لیکن اگر مجھے قسم اٹھا کر بولنے کا کہا جائے تو پھر میں غلط بیانی نہیں کرتا۔ میں تفتیش کے متعلق تمہیں مکمل اطلاع دیتا رہوں گا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اس واقعہ کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گے اور چپ چاپ میری باتیں سنتے جاؤ گے۔ جنرل کوسی نے موضوع بدلا اور کہنے لگا کہ غیر محسوس طور پر ایرانی عوام کی حکومت اور شہنشاہ کے خلاف دن بدن نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب نفرت کے اس غبارے میں ہوا اس قدر بھر چکی ہے کہ وہ اب پھٹنے کے قریب ہے۔ عوام ایرانی فوج کو شہنشاہ کی ذاتی فوج سمجھتے ہیں۔ اگر بغاوت ہو گئی اور انقلاب آ گیا تو نہ جانے ہم ہائی رینک والے افسروں کا کیا انجام ہوگا۔ میں تو سوچتا ہوں کہ استعفیٰ دے دوں، لیکن مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میرے استعفیٰ پا کر حکومت کی مخالفت کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا۔ اس قسم کی مایوس کن باتیں کرنے کے بعد جنرل رخصت ہو گیا۔ مسز زاہدی بھی اس کی باتوں کی وجہ سے خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی، اور اسی بے خیالی میں اس کے منہ سے وہ بات نکل گئی جو اب تک اس نے ہم سے چھپا رکھی تھی۔ ایرانی حکومت کے متعلق باتیں کرتے ہوئے اچانک اس کے منہ سے نکل گیا کہ اگر کوسی کو کچھ ہو گیا تو میں دوبارہ بیوہ ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کی اس بات کی وضاحت مانگی۔ پہلے تو وہ ٹالتی رہی، لیکن میرے اصرار پر اسے حقیقت بتانی ہی پڑی۔ بولی، کوسی میرے مرحوم شوہر کا بہت اچھا دوست ہے اور ہمارے اس کے ساتھ بہت گہرے روابط تھے۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد کوسی نے میری دل جوئی کے لیے دن رات ایک کر دیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ میں نے گزشتہ سال اس سے نکاح کر لیا۔ کوسی کی بیوی اور 3 بچے پہلے ہی ہیں۔ ابھی تک ہم نے نکاح کو خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن میرے زور دینے پر اب کوسی نے نکاح کا باقاعدہ اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
آپ لوگوں سے مجھے اور کاؤسی کو جذباتی لگاؤ ہے، اس لیے ابھی جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا ابھی کسی سے ذکر نہ کریں۔ ہم بہت جلد اس نکاح کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس وقت تک یہاں ہوئے تو پھر آپ لوگ بھی اس جشن میں بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں گے۔ کاؤسی نے ذہنی طور پر اپنے بیوی بچوں کو یہ خبر سنانے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ مسز زاہدی کے نکاح کرنے یا نہ کرنے، نکاح کا اعلان کرنے یا نہ کرنے سے ہمیں کچھ فرق نہ پڑنے والا تھا، لیکن میں سوچنے لگا کہ عورت کنواری ہو یا بیوہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، مشرقی حیا والی ہو یا مغربی کھلے ذہن رکھنے والی، آزاد ہو یا غلام، قدابت پسند ہو یا کھلا ذہن رکھنے والی، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ، مذہبی ہو یا گنوار، گوری ہو یا کالی، مہذب دنیا کی باسی ہو یا جنگلی دنیا میں رہنے والی، اور عمر کے چاہے جس حصے میں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، خود کو مرد کے بغیر ادھورا ہی سمجھتی ہے۔ شام کو حلیل اور رات کو کوسی نہیں آنا تھا تاکہ ہمیں تفتیش کے متعلق آگاہ کر سکیں، اس لیے میں اب جلد از جلد سابق کے سربراہ علی کوشش سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ میری اور میرے ساتھیوں کی خواہش تھی کہ ایران میں رہتے ہوئے ہم جب تک ایران میں ہیں تو ہمیں امام علی رضا اور بی بی معصومہ کے روضوں پر ضرور حاضری دینی چاہیے۔ مجھے خود علی کوشش سے رابطہ کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے مزمل سے اس بارے میں بات کی تو اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ میرے کئی بار پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اپنے مشنوں میں اکثر مجھے پیچھے رکھتے ہیں۔ اگر میں فٹ نہیں ہوں تو صاف بتا دیں تاکہ میں واپس چلا جاؤں۔ میں جو مقصد لے کر آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا اس میں میری اتنی تھوڑی سی شرکت سے میں اپ سیٹ ہو گیا ہوں۔ میں نے مزمل کو گلے لگا لیا اور کہا کہ تمہارے اس جذبے پر فرشتے بھی اش اش کر اٹھے ہوں گے۔ عام طور پر تو لوگ خطرناک کاموں میں انوالو ہونے میں خود کو بچانا چاہتے ہیں، اور تم مجھ پر شاکی ہو۔ میں نے 2-3 مشنوں میں تم کو شامل نہیں کیا۔ بہرحال غصہ تھوک دو اور اپنے دل میں یہ خیال ہرگز نہ لانا کہ میں جان بوجھ کر تمہاری کسی خامی کی وجہ سے تمہیں ساتھ نہیں لے جاتا۔ اگر تم اس بات کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو سنو کہ تمہاری کھلنا سے روانگی کے وقت تمہاری بیوی اور میری بھابھی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں صحیح سلامت زندہ اسے واپس کروں گا۔ کسی بھی خطرناک مشن پر جاتے ہوئے یہی وعدہ مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مزمل نے فوری جواب دیا، تمہیں میری بیوی سے کیا ہوا وعدہ تو یاد ہے، لیکن اللہ رب العزت کا وہ وعدہ یاد نہیں کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، اور ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں۔ شہید کے رتبہ سب سے بلند ہے، اور میرا تمہارے ساتھ شریک ہونے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ پاک مجھے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور تم میرے اور اللہ کے درمیان اس رتبے کو پانے میں اس لیے حائل ہو کہ تمہارے نزدیک میری بیوی سے کیے ہوئے وعدے کا پاس زیادہ اہم ہے۔ یا تو مجھے اپنے مشنوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کی اجازت دو یا پھر مجھے واپس جانے دو۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اگر تمہارا میری بیوی سے کیا ہوا وعدہ میرے مشنوں میں حائل ہوگا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تمہارے اس کیے ہوئے وعدے کی حیثیت ہی ختم ہو جائے، اور تم میرے فرض اور میرے اللہ کے حکم کے درمیان حائل نہ ہو کر مجھے وہ عظیم رتبہ حاصل کرنے سے نہ روک سکو جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ شہید کو جب اس کے مقام پر بھیجا جائے گا تو وہ اللہ کے حضور دعا کرے گا کہ اے اللہ مجھے بار بار زندگی عطا کی جائے تاکہ ہر بار شہید ہو کر اپنے اس مقام میں اضافہ کرتا جاؤں۔ میں نے پھر مزمل کو گلے لگا لیا اور کہا کہ اب بس کرو، میں اپنے آئندہ والے ہر مشن میں تم کو شامل ضرور کروں گا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ میرے ساتھی اس قدر دین و ملت سے بے لوث محبت کرنے والے ہیں کہ انہیں شہادت پانے کی کس قدر آرزو ہے۔ میں نے مزمل سے کہا کہ میں اب علی کوشش سے فوری ملنا چاہتا ہوں، تو مزمل نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں بتانا بھول گیا تھا کہ میجر اسود نے مجھے اپنے 2 فون نمبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ بوقت ضرورت آپ لوگ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہو کیونکہ ان پر آبزرویشن نہیں لگی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مزمل نے مجھے اپنی ڈائری میں لکھے ہوئے 2 فون نمبر ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیے۔ مزمل نے جو فون نمبر مجھے لکھ کر دیے تھے ان کے ساتھ کوڈ ورڈ بھی تھا۔ مزمل نے فون نمبر دینے کے بعد کہا کہ میجر اسود نے کہا تھا کہ وہ یہ فون نمبر چیف کی ہدایات پر دے رہا ہے۔ فون اٹھانے والے کو آپ کوڈ ورڈ شب تیرا کہیں گے اور ساتھ ہی کہیں گے کہ میجر اسود سے بات کرنی ہے، 15 منٹ بعد ہی آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ میں نے مزمل کو بتایا کہ ایران کی سب سے بڑی اور خطرناک ایجنسی جس کی سینکڑوں دہشت ناک کہانیاں سن رکھی ہیں اس کو اندرونی طور پر اس قدر کمزور کر دیا گیا ہے کہ اس کے اپنے 20 فونز پر آبزرویشن لگی ہوئی ہے، اور اس سے رابطے کے لیے ایسے انتظام کیا گیا ہے جیسے وہ ملکی نہیں بلکہ باغیوں کی خفیہ ایجنسی ہو۔ میں نے مزمل کے دیے ہوئے فون نمبرز پر فون کیا
ایک نہایت ہی شیریں نسوانی آواز نے ہیلو کہا۔ میں نے کوڈ ورڈ دہرایا، شب تیرا۔ جواب آیا، یقین طلوع آفتاب۔ میں نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا کہ میجر اسمد کو کہیں کہ مجھ سے جلد از جلد رابطہ کرے۔ مزمل میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میجر اسمد لائن پر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے چیف سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لہذا آج رات ہی ملاقات ہو جائے تو بہتر ہے۔ میجر نے کہا کہ وہ چیف سے رابطہ کر کے جلد ہی کال بیک کرے گا۔ مزید 20 منٹ بعد ہی اسمد کی کال آ گئی۔ اسمد نے کہا کہ 30 منٹ تک گاڑی آپ کو لینے کے لیے پہنچ جائے گی۔ غرض 1 گھنٹے میں ہی میں سابق چیف علی کوشش کے سامنے اس کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے علی کوشش سے کہا کہ میں اور میرے ساتھی ایران سے جانے سے پہلے مشہد اور قیم کے مزارات کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور بندر عباس والے مشن کے بعد نہ جانے کیا صورتحال ہوگی، واپس بھی آ سکیں گے یا نہیں، اس لیے ہم سب اس مشن سے پہلے زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ جنرل نے کہا کہ کم تو آپ صبح جا کر شام تک واپس آ سکتے ہیں، اور مشہد کے لیے آپ کو جہاز پر جانا ہوگا۔ آپ ایسے کریں کہ کم کے لیے صبح روانہ ہو جائیں اور شام کو واپس آ جائیں، اور مشہد کے لیے پرسوں کی آپ سب کی ٹکٹیں بک کروا دی جائیں گی۔ ہمارا ایک اہلکار آپ کو سب کی ٹکٹس پہنچا دے گا۔ جنرل سے مل کر میں واپس گھر آیا اور ساتھیوں کو بلا کر ان کی میٹنگ کی اور کہا کہ کل ہم کم کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے مسز زاہدی سے کہا کہ خلیل کے علاوہ 2 اور ٹیکسیوں کا انتظام کروا دے۔ اگلی صبح 8 بجے ہم کم کے لیے روانہ ہو گئے۔ بی بی معصومہ کے روزے کی زیارات کے علاوہ ہم نے وہاں کئی اور زیارتیں بھی کی اور شام کو واپس تہران لوٹ آئے۔ اگلے روز صبح 8 بجے کی فلائٹ سے ہم مشہد کے لیے روانہ ہو گئے۔ 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہم مشہد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئے۔ بازار رضا کے قریب ہی ایک ہوٹل میں 8 کمرے ہمارے لیے پہلے سے بک کروا دیے گئے تھے۔ ہم وضو کر کے امام علی رضا کے روزے پر گئے اور 2 دن بعد دوپہر کی فلائٹ سے واپس تہران کے لیے روانہ ہو گئے۔ سابق کے چیف کو اگرچہ اپنے ماتحتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن اس کی جاسوسی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ ہمیں گھر پہنچے ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ میجر اسمد کا فون آ گیا اور اس نے بتایا کہ مشہد کے گورنر علی رضا سے ہماری ملاقات کہاں ہوئی اور ہم کس ہوٹل میں ٹھہرے۔ اس نے ان ٹیکسیوں کے نمبرز تک بتا دیے جن پر ہم مشہد سے توس گئے تھے۔ اس نے کہا کہ آج رات 8 بجے وہی گاڑی مجھے چیف کے پاس لے جانے کے لیے گھر سے باہر ملے گی۔ عصر کی چائے کے دوران جنرل کاؤسی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ہلٹن ہوٹل میں تفتیشی ٹیمیں اپنی ساری قابلیت اور تجربے کے باوجود سر پٹہ پٹہ کر تھک ہار گئی ہیں، اور واردات کا کوئی سرا ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں لگا ہے۔ ان دونوں امریکیوں کے کمرے میں واردات کا علم ہوتے ہی انہیں سیل کر دیا گیا تھا، اور ایرانی خفیہ پولیس اور سابق اور امریکی FBI کی ٹیموں کو کمرے سے کوئی بھی چیز اٹھا کر لے جانے پر سابق والوں نے پابندی عائد کر دی ہے۔ FBI والوں نے قبروں میں پڑی چیزوں کی درجنوں تصاویر بھی اتاری۔ میری معلومات کے مطابق FBI والوں نے بہت سے کاغذات اور ڈائریوں کی تصاویر بھی بنائیں۔ ان کے جانے کے بعد سابق والے تمام کاغذات اور ڈائریاں اپنی خصوصی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ جنرل کاؤسی اپنے وعدے کے مطابق تفتیشی ٹیموں کی کارکردگی سے ہمیں آگاہ کر رہا تھا۔ میں نے کاؤسی سے پوچھا کہ سابق والے ان کاغذات اور ڈائریوں کو کہاں لے گئے ہوں گے، تو کاؤسی نے کہا کہ اتنی بڑی واردات کے متعلق سابق کے چیف کو ہی علم ہوگا، لہذا تفتیشی ٹیم ان کاغذات کو سابق کے ہیڈ کوارٹر میں ہی لے گئی ہوں گی۔ جنرل کاؤسی نے سابق والوں کے لامحدود وسائل کی وجہ سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو محتاط رہنے کا کہا، اور مزید کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھنے کے بعد وہ مسز زاہدی کے ساتھ رہائشی کمرے میں چلا گیا۔ مسز زاہدی نے یقیناً کاؤسی کو بتا دیا ہوگا کہ اس نے اپنی شادی کی خبر ہمیں دے دی ہے۔ میں رات 8 بجے چیف کے پاس گیا۔ وہ پہلے کی طرح آج پھر سر تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، ان 2 امریکیوں کی ہلاکت کی تفتیش کے دوران میرے ماتحت میرے حکم پر ان کے کمروں سے ملنے والے تمام کاغذات اور ڈائریاں یہاں اٹھا لائے ہیں، جن سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ دونوں موساد کے ایجنٹ تھے، اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں انہیں پورا علم تھا کہ تم تہران میں ہو، اور رام سر کے امریکی اڈے کی تباہی میں بھی تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ تمہارے گروپ میں شامل کسی خاتون کو موساد کی ساتھی جینی نامی ایجنٹ سمجھ رہے تھے، جسے ہلاک کرنے کے حکام انہیں مل چکے تھے، اور وہ اب اس خاتون کو ہلاک کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ اس کے علاوہ 2 اور اہم باتیں بھی معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ بندر عباس میں پام آئل ڈپو میں منتقل کرتے وقت اس میں ملایا جانے والا کیمیکل بھی انہی ایجنٹوں نے امپورٹ کرنے والی پارٹی کو مہیا کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان ایجنٹوں نے تہران میں اپنے دفتر میں جو وائرلیس سیٹ بظاہر جزائر مجنون کے قریب اپنے کارخانوں سے رابطے کے لیے لگایا ہوا تھا، وہ ٹرانسمیٹر دراصل موساد کے ہیڈ کوارٹر سے ان کے رابطے کا ذریعہ تھا۔ وائرلیس پر تہران سے کوڈ پیغام
पहले उनके कारखाने में भेजा जाता और फिर वहां के ट्रांसमीटर से वो पैगाम मोसाद के हेड क्वार्टर को, और इसी तरह हेड क्वार्टर से पैगाम उन तक पहुंचता था। मैंने जनरल से पूछा कि उन दोनों अमरीकियों की हलाकत से हमारे लिए खतरा तो फिलहाल टल गया होगा। अली कोशिश ने कहा कि तुम्हारे ख्याल में पूरे ईरान और तेहरान में मोसाद के यही दो एजेंट थे? मेरे भाई, तेहरान तो मोसाद के एजेंटों और सब एजेंटों से भरा पड़ा है। उन दो के हलाक होने से मोसाद के दरख्त की सिर्फ एक टहनी टूटी है। बेशुमार टहनियाँ और दरख्त, तने और जड़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। मैंने उन एजेंटों की असलियत जानने के बाद तुम्हारे घर के इर्द गिर्द अपने 6 एहलकारों की ड्यूटी लगा दी है, ताकि कोई तुम पर बेखबरी में हमला ना कर सके। पाम ऑयल वाला टैंकर परसों आउटर एंकर पर पहुंचेगा और मैं चाहता हूं कि परसों सुबह की फ्लाइट से आप लोग बंदर अब्बास पहुंच जाएं। अगर तुम मेरी बात से मुत्तफिक हो तो परसों की फ्लाइट से आप लोगों की टिकटें बुक करवा दी जाएंगी और शेरटन होटल बंदर अब्बास में आप लोगों के लिए कमरे भी बुक करवा दिए जाएंगे। हालात कुछ ऐसा रुख अख्तियार कर चुके थे कि हमारे आगे भी गड़ा था और पीछे भी। तेहरान में हमारा मजीद क़याम हमारे लिए परेशानियां ला सकता था और बंदर अब्बास के मिशन में भी बहुत ख़तरा था। वहाँ हमें सावक के चीफ की मुआवनत हासिल होनी थी और यहाँ रहने और बंदर अब्बास के मिशन से माजरत करने पर सावक की हमारे साथ मुआवनत की बजाय हमें उसकी मुखालफत सहनी पड़ती। रामसर में अमरीकी अड्डे और हिल्टन होटल की वारदात में हमारा हाथ होने पर अभी तक हमारे साथ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की गई थी कि हमें साबिक और जनरल काउसी का ताउन हासिल था। अगर ये हमारे खिलाफ हो जाते तो हमें उन वारदातों में फिट करने में उन्हें ज़रा भी दुश्वारी नहीं होगी। मैंने जनरल से कहा कि हम परसों जाने के लिए तैयार हैं और मुझे यकीन है कि हम इंशाल्लाह इस मिशन से कामयाब लौटेंगे। जनरल मेरा जवाब सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, मुझे पहले ही आप पर पूरा यकीन था कि आप अपने वादे से इनखराफ नहीं करेंगे। मैं आपके लिए ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपके सामने उन डायरियों और कागजात को नजर आतिश करता हूँ, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मोसाद के नए एजेंटों को ये मवाद दोबारा मिलने में काफ़ी वक्त लगेगा और तब तक आप बंदर अब्बास वाला मिशन मुकम्मल करके लौट भी आएंगे। जनरल अली कोशिश से बंदर अब्बास मिशन का प्रोग्राम फाइनल करके मैं वापस घर लौट आया और साथियों को बताया कि परसों हम 8:30 बजे की फ़्लाइट से बंदर अब्बास जा रहे हैं। मैंने साथियों को कहा कि अपना असलहा एक ब्रीफ केस में रख लें। असलहा वाला ब्रीफ केस एयरपोर्ट पर मेजर असवंद के हवाले कर देंगे, जो एजेंसी का कार्ड दिखाकर अपने साथ ले जाने की इजाज़त हासिल कर लेगा। बाकी रहा दूसरे सामान का सवाल, तो ये ऐन मुमकिन है कि हमें बंदर अब्बास से रासुल खैमा या किसी और दूसरी जगह जाना पड़े और हम तेहरान वापस ना आ सकें, इसलिए अपना सब सामान भी साथ ले लें।